اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ دا کرسچن اسکول کے طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قریش کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی، صفحہ نمبر 34 تا 37۔ قرآن پاک کا دل کس صورت کو کہتے ہیں؟ صادق اور امین کس کا لقب ہے؟ ان سوالات کے جوابات آپ اپنے گھر پر اپنے والدین کو دے سکتے ہیں۔ اس سبق کے آخر میں آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں گے، قریش کی مخالفت کے اسباب جان سکیں گے۔ قریش کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کا مکمل سبق، صفحہ نمبر 34۔ قریش کی مخالفت۔ اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا احترام کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور انہیں بت پرستی اور شرک سے منع فرمایا تو وہ بھڑک اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالف ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بد کلامی کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور دیوانہ کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ کون ہے جو اونٹ کی اوجھڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور کچھ کافروں کے ساتھ مل کر اونٹ کی اوجھڑی لے آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے تو اس نے وہ اوجھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دی۔ یہ دیکھ کر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیگر اہل ایمان کے ساتھ آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں سے وہ اوجھڑی ہٹائی۔ اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کفار نے نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی جسمانی اور ذہنی تکلیفیں پہنچائیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے لگے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کے کام سے روکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محترم چچا سے فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں پھر بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اسلام پھیل جائے یا اسلام پھیلاتے ہوئے میری جان چلی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کر لینے پر امیہ غضبناک ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں سے کہتا کہ انہیں گھسیٹتے پھرو۔ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھتا، تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھوا دیتا اور اسلام چھوڑنے پر مجبور کرتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد احد یعنی اللہ ایک ہے کے علاوہ اور کوئی بات نہ نکلتی۔ آخرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم امیہ سے خرید کر آزاد کر دیا۔ ایک دوسرے صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین کو ابو جہل تپتی دھوپ میں گرم پتھریلی زمین پر لٹا کر سزائیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ایسی حالت میں دیکھ کر حوصلہ دیتے اور فرماتے، اے آل یاسر صبر کرنا، تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے اس تشدد کی وجہ سے شہید ہو گئے۔
ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارت کو قریش دہکتے انگاروں پر لٹا دیتے اور ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ دیتا، ان کی چربی پگھلتی جس سے انگارے بجھ جاتے، ان کی پشت جلنے سے داغدار ہو گئی تھی۔ ان سب تکالیف اور ظلم و ستم کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی اور استقلال میں ذرہ بھر کمی نہ ہوئی۔ قریش کی مخالفت کے اسباب۔ قریش کے سرداروں کو خطرہ تھا کہ اگر اسلام پھیل گیا تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ انہیں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا بڑا عجیب لگتا تھا۔ کچھ لوگ صرف بنو ہاشم سے دشمنی کی وجہ سے اسلام کی مخالفت کر رہے تھے اور کچھ تکبر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ قریش مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش مکہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کیوں نبی مقرر نہیں کیا؟ وہ اپنی جہالت اور ہٹ دھرمی کی بنا پر اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہی وہ بنیادی اسباب تھے جن کی وجہ سے کفار مکہ میں دعوت اسلام کی شدید مخالفت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان پر ظلم و ستم کیا۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر اہل ایمان ثابت قدم رہے۔ مشقی سوالات، مختصر جواب دیں۔ اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مقام دیتے تھے؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 34 پہلے پیراگراف سے مل جائے گا۔ قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیوں مخالف ہو گئے؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کو صفحہ نمبر 34 سے مل جائے گا۔ قریش کی مخالفت کے 2 اسباب بیان کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 35 قریش کے اسباب سے مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو کیا جواب دیا؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 35 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مل جائے گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارت ظلم و ستم کس طرح برداشت کرتے تھے؟ یہ آپ کو حضرت خباب کے واقعے سے مل جائے گا۔ معروضی سوالات آپ نے کتاب پر ہی حل کرنی ہے۔ گھر کا کام صفحہ نمبر 36 و نمبر 1 کا جز الف ب ج د ہے۔ آپ نے سبق کو اچھے طریقے سے پڑھ کر اپنے والدین کے ساتھ بات چیت کر کے اس کو اپنی کاپی پر حل کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔